اچھا، اور کیا بات بتائی تھی اس نے؟ پہلی بار نے کیا بتائی تھی؟ خلاصہ کیا ہے اس کا؟ پہلی والی یہ بتایا تھا حضور کہ ملائکہ کے مختلف درجے ہوتے ہیں. ایک یعنی ملائکہ کے حدود ہوتی ہیں، ان سے وہ باہر نہیں نکل سکتے. ایک تو یہ بیان کیا نا یہاں، ایک حضرت مسلم موعود کی تفسیر سے، اس کو ایک ماڈرن سائنس کا رنگ دی کے ایکسپلینیشن کی ہے حضرت مسیح رابع نے اپنی کتاب میں. وہ سائنس پڑھی کہ ان کے او لیولز میں کس نے پڑھی ہے سائنس؟ کیا اس میں انہوں نے کیا اس کا وضاحت کی ہے کاشف ورک صاحب؟ سائنس کے لحاظ سے فرشتوں کی جو ایک دو اور تین چار یہ جو پروں کے بارے میں حضور نے جو تشریف فرمائی ہے، اس کا حضور نے بتایا کہ فرشتوں کی صفات کے بارے میں. نہیں، یہ تو بتائی نا، اس نے پڑھ کے سنایا. ایک یہ بھی ہے کہ سائنس کے لیے جو کاربن بیسڈ لائف ہے، زندگی ہے، اس میں جو ویلنسیز ہیں ان کا بھی اس سے تعلق ہے، کیونکہ زندگی کا انحصار اسی پہ ہے اور اسی کے لیے فرشتے کام کر رہے ہیں. ہاں، یہ ایک نئی چیز دی تھی نا جدت جو نیا اس کے فرشتوں کی تفسیر کے بارے میں. میرا خیال ہے ریولیشن نے کتاب میں لکھی ہے یہ شاید، ہے نا؟ پڑھی ہے کسی نے؟ لیکن یاد نہیں. اچھا، اور کیا ہے؟ 15 منٹ باقی ہیں. تم بیٹھ جاؤ، تمہارے سے سوال کسی نے کرنا، بچ گئے ہو. لگتا ہے آج کل صرف امتحان کی فکر ہے بچوں کو. حضور یہ ملائکہ سے تعلق پیدا کرنے کے بارے میں ملائکہ سے تعلق پیدا کرنے کے بارے میں کچھ پہلو ایک عطاء نصیر نے تیار کیا ہے. تیار کیے ہوئے؟ جی، اگر آپ پسند کریں تو. کس نے؟ عطاء نصیر نے. عطاء نصیر نے. عطاء کون؟ عطاء نصیر. عطاء الحی؟ نہیں، عطاء نصیر. عطاء النصیر؟ جی، یہ چھوٹا سا ہے وہ. چلو عطاء النصیر آ جاؤ مولوی صاحب. کیا زبانی کرے گا؟ اچھا، بعض علماء جو ہے نا اچھے، وہ کسی بھی مجلس میں جاتے ہیں نا تو کسی نہ کسی ٹاپک پہ اپنی جیب میں کچھ مواد حوالے لے کے چلے جاتے ہیں تاکہ شاید کوئی موقع مل جائے تو ہم بھی بول پڑیں. ہیں تو یہ تیاری ہمیشہ رکھنی چاہیے. ہاں، یا جس ٹاپک پہ بھی کہیں کسی مجلس میں جاؤ اور وہ پتہ لگے کہ یہ فلاں عنوان کے تحت یہ یا موضوع کے تحت یہ کا ہو رہا ہے مجلس، اس کے بارے میں کچھ خود بھی تیاری کر کے لے آیا کرو. شاید تقریر کا موقع مل جائے. چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ 2 تقاریر میں ملائکہ کی حقیقت، ان کے وجود، ان کے کام اور ان کی ضرورت کے بارے میں دلائل پیش کیے جا چکے ہیں. اب خاکسار حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مارکۃ الآراء خطاب ملائکۃ اللہ کی روشنی میں ملائکہ سے مشابہت اور ان کے فیوز کو اپنے لیے بڑھانے کے 10 طریق بیان کرے گا. کیا ان سے؟ ان کے فیوز کو اپنے لیے بڑھانے کے 10 طریق بیان کرے گا. اپنے لیے؟ جی، اپنے ایک انسان کی زندگی کے لیے ذرا آہستہ آہستہ پڑھنا تاکہ ان کو سمجھ بھی آ جائے. جی سر. اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہو کہ سروں سے گزر جائیں گے فیوز سارے. حضور نے ان طریقوں کی بنیاد اس اصول پر رکھی ہے کہ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، یعنی جو ہم جنس ہو جاتے ہیں ان کا آپس میں تعلق پیدا ہو جاتا ہے. غرض ملائکہ جیسے کام کرنے سے اور ان کی صفات اپنانے سے انسان ملائکہ سے مشابہت اور ان سے ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے.
سب سے پہلے آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان فرمودہ ایک طریق بیان فرمایا ہے کہ انسان اس شخص کی صحبت میں بیٹھے جس پر جبریل نازل ہوتا ہو، کیونکہ اس شخص کی آنکھوں، ہاتھوں، ناک اور منہ غرض ہر ذرے سے ایسی نورانی شعائیں نکلتی ہیں جو قلوب پر اثر کرتی ہیں، اور یہ طریق قرآن مجید کی آیت کونوا مع الصادقین سے مستنبط ہے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کا استدلال بھی آپ نے قرآن مجید ہی کی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سے کیا ہے۔ تیسرا طریق یہ بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نبیوں کا پیغام دنیا کو پہنچائے۔ اس کا استنباط حضور رضی اللہ عنہ نے سورۃ الحجر کی آیت 30 سے فرمایا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جس میں ملائکہ کا کام نبی کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں ملائکہ کا کام نبی کے ساتھ ہونا اور اس کے مشن کی تبلیغ کرنا بتایا ہے۔ چوتھا طریق یہ ہے کہ توحید کی اشاعت کرے۔ آل عمران کی آیت 19 شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ سے حضور رضی اللہ عنہ نے یہ استدلال فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کی اشاعت کرنا بھی ملائکہ کا کام ہے۔ پانچواں طریق یہ بتایا کہ انسان کے دل میں یہ تحریک ہو کہ عفو اور درگزر کو قائم کرے اور بدظنی کو ترک کرے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور عفو سے کام لینا ملائکہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کا استدلال حضور رضی اللہ عنہ نے سورۃ المومن کی آیت 8 وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا سے افو نہیں ہوتا، افو ہوتا ہے، عفو افو بھی نہیں ہے، واو کے اوپر جزم ہے، افو نہ فے کے اوپر جزم ہے، افو۔ پانچواں طریق یہ بتایا کہ انسان کے دل میں یہ تحریک ہو کہ عفو اور درگزر کو قائم کرے اور بدظنی کو ترک کرے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور عفو سے کام لینا ملائکہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کا استدلال حضور رضی اللہ عنہ نے سورۃ المؤمن کی آیت 8 وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا سے فرمایا ہے۔ چھٹا طریق یہ ہے کہ انسان تسبیح و تحمید کرے، کیونکہ سورۃ الزمر کی آیت 76 میں سورۃ زمر کی آیت 76 یسبحون بحمد ربہم میں ملائکہ کا ایک کام تسبیح و تحمید بتایا گیا ہے۔ ایک ذکر تو سری ہوتا ہے کہ انسان علیحدگی میں کرتا ہے، اور دوسرا جہری ہوتا ہے کہ لوگوں کو جا کر سنائے اور تبلیغ کرے۔ ساتواں طریق قرآن کریم کی تلاوت سے بتلایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو وہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ آٹھواں طریق یہ بیان فرمایا کہ ان کتب کو پڑھے جو کسی ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہوں، مثلاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتب، مگر برکات کے حصول کے لیے کتاب خالی الذہن ہو کر پڑھی جائے۔ نواں طریق یہ بیان فرمایا کہ وہ مقامات جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہو انسان وہاں جائے۔ اس قاعدے کے تحت نماز جمعہ میں جانا بہت مفید ہے۔ 10واں طریق یہ بتلایا کہ خلیفہ وقت کے ساتھ تعلق ہو اور اس کے ساتھ ذاتی اور دلی وابستگی ہو۔ ظاہری طہارت بھی فرشتوں کے ساتھ تعلق کے ضمن میں بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کے منشا کے مطابق ان فیوز اور برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 منٹ تو پھر رہ گئے۔ تم سلمان شاہ کچھ بے چین لگ رہے کچھ کہنے کے لیے، ہاں؟ اگر آپ پسند کریں تو۔ کس نے پڑھی ہے فارسی؟ بشارت۔ بشارت؟ کون ہے بشارت؟ اچھا، فارسی آتی ہے؟ ترجمہ بھی سناؤ گے پھر؟ سیکھ رہے ہیں فارسی، اس سال سیکھیں گے، شروع کیے۔ ترجمہ بھی پڑھو گے؟ تیار نہیں مگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کرنے کی۔ چلو پھر وہاں آگے پڑھو نا، فارسی پڑھنی ہے تو۔ فدائے جمال محمد است، جان و دلم فدائے جمال محمد است،
خاکم نثار کوچائے آل محمد است، خاکم نثار کوچائے آل محمد است. دیدم بعین قلب و شنیدم بگوش ہوش، دیدم بعین قلب و شنیدم بگوش ہوش. در ہر مکان ندائے جمال محمد است، جان و دلم فدائے جمال محمد است. این چشمہ رواں کے بخل کے خدا دے ہم، این چشمہ رواں کے بخل کے خدا دے ہم. یک قطرۂ ز بحر کمال محمد است، جان و دلم فدائے جمال محمد است. این آتشم ز آتش مہر محمدی است، این آتشم ز آتش مہر محمدی است. ویں آب منز آب، ویں آب منز آب زلال محمد است، خاکم نثار کوچائے آل محمد است، جان و دلم فدائے جمال محمد است. اس کا ترجمہ حضرت مسیح علیہ السلام کا پاکیزہ کلام ہے فارسی میں، جو کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ جان و دلم یعنی میری جان و دل فدائے جمال محمد است، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پر فدا ہے. خاکم نثار کوچائے آل محمد است، خاکم یعنی میری خاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی کوچہ پر نثار ہے. پھر فرماتے ہیں دیدم دیدم بعین قلب و شنیدم بگوش ہوش. دیدم میں دیکھتا ہوں، بعین قلب اپنی دل کی آنکھ سے، و شنیدم اور میں سنتا ہوں بگوش ہوش، ہوش کے کان کے ساتھ. در ہر مکان ندائے جمال محمد است، کہ ہر مکان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی آواز آ رہی ہے. این چشمہ رواں، یہ جو چشمہ رواں ہے کہ بخلق خدا دہم، جو خدا تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہے. حضور دہم سے میں بھول گیا ہوں، بخلق خدا دہم جو میں دے رہا ہوں خدا تعالیٰ کی مخلوق کو. یک قطرہ ز بحر کمال محمد است، یہ محض ایک قطرہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دریا کے کمال کا. این آتشم ز آتش، یہ جو آگ ہے، ز آتش مہر محمد است، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ سے ہے. وی آب من، یہ جو پانی ہے، ز آب زلال محمد است، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی، یعنی اس ٹھنڈے اور پانی میٹھے سے ہے. اچھا ہاں جی، تم کیا کہتے ہو شاہ صاحب؟ اس موضوع سے ایک سوال ہے، اس موضوع سے ہٹ کے. اس موضوع سے ہٹ کے سوال ہے؟ کیوں، یہ موضوع پسند نہیں آیا؟ بہت اچھا موضوع ہے. اچھا فرماؤ. حضور پر نور نے کچھ مہینے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ مربیان کو
اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی چاہیے. پھر حضور پرنور نے اس پر فرمایا تھا کہ یہ میری ذاتی تجربہ ہے. اس پر مجھے یہ خواہش پیدا ہے کہ ہم سب کے لیے مفید ہوگا حضور پرنور یہ اپنا کوئی ذاتی تجربہ اللہ تعالیٰ وہ بیان کر. جن مربیوں کے میں نے ذاتی تجربے بتا دیے تھے وہ کافی نہیں تھے. کئی ذاتی تجربے ہو جاتے ہیں. اب ہر وقف زندگی ہوتے رہتے ہیں میدان عمل میں. تو کیا بتاؤں. مثلاً ایک دفعہ گانا میں میرے وہاں ہر چیز جو حالات تھے اس وقت بڑے ہر چیز کی اسکیرسٹی تھی، بہت کمی تھی ہر چیز کی. تو ایک دن صرف پتہ لگا کہ ہمارے گھر میں بچوں کو دودھ پیتے ہیں بچے، تو دودھ تھوڑا رہ گیا. تو جب مجھے بتایا تو میں نے کہا فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، شام تک آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ ایک ہمارے ٹیچر ہوتے تھے وہاں میں، وہ شام کو آئے، انہوں نے راکٹ اٹھایا 200-300 میل کا سفر طے کر کے آئے بسوں پہ. کہ مجھے خواہش، مجھے صبح صبح ایک دم خیال آیا، آج ہی مجھے کموڈیٹیز ملتی تھیں گورنمنٹ سے، یہ دودھ ملا ہے. تو مجھے صبح خیال آیا کہ آپ کے بچوں کے لیے ضرورت ہوگی اس وقت. تو میں کہا پہنچانے کا طریقہ کوئی نہیں اور میں نے آج ہی پہنچانا ہے، تو میں کہ خود ہی لے کے چلوں. تو شام کو لے کے آ گئے، ایک کارٹن تھا. تو اس طرح کی مددیں بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہاں، اور باقی چھوٹی چھوٹی ہوتی رہتی باتیں. اب تو بہت بہتر حالات ہیں. مرزا صاحب رہے ہوئے ہیں اس وقت، ایک کم ڈومرا ہی کھاتے رہتے تھے، وہاں تو اور کوئی چیز ملتی نہیں تھی. یہ عام. تو وہاں یہ ہے، اس وقت یہ تھا کہ ایک حالات سے ٹریننگ بھی ہو گئی کہ وہاں کی جو مقامی خوراک ہے وہ کھاؤ، تاکہ جسم کی جو طاقت ہے وہ قائم رہے. اور نخرے سب ختم ہو جاتے ہیں. پھر اگر اچھے حالات ہوں، ہر چیز ملتی ہو، پھر آدمی وہاں کی مقامی خوراک نہیں کھاتا. تو میں تو کھا لیا کرتا تھا ہر چیز وہاں سے، جو لوگوں کو بعض چیزوں میں سے بو بھی آتی تھی. لیکن وہاں کے اللہ تعالیٰ نے ہر ملک میں ہر جگہ کے لیے ایک خوراک بنائی ہوئی ہے جو ان کو میسر آتی ہے، جس سے ان کی طاقت بحال رہتی ہے، قائم رہتی ہے، کام کرتے ہیں. تو اس لیے ضرور عادت ڈالنی چاہیے جس ملک میں جاؤ وہاں کی خوراک کھانے کی. تم لوگ اتنا یہاں بیٹھے ہو، تم لوگوں کا خیال تم یورپ میں سارے کھپ جاؤ گے، بہت ساروں کو جانا پڑے گا باہر. اور ایک سنا دیا واقعہ کافی ہے، پھر کبھی سی. کیوں سعید صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ کیا کر رہے ہو آج کل؟ پڑھائی کر رہے ہو؟ امتحان کی تیاری اچھی ہو رہی ہے؟ الحمدللہ. تھوڑی بہت پریشانی ہو جاتی. پریشانی ہو جاتی ہے؟ پریشان تمہارے سے زیادہ اور بھی لوگ بھی ہیں. یہ بتاؤ کہ تم ثالثہ میں ہو؟ ہاں جی. پوزیشن کیا تھی پچھلی دفعہ؟ درمیان میں 11ویں نمبر پہ. 11ویں نمبر پہ. جی. چلو شکر، نمبر بتا دیا. ایک دفعہ ہماری کسی نے دعوت کی گھانا میں، تو کھانا پکا ہوا تھا، بڑا مزیدار کھانا بنایا ہوا تھا. تو میری بیگم نے ان کی بیگم سے پوچھا کہ آپ نے کس طرح بنایا، یہ کیا کیا چیز ڈالنی ہے؟ کہتی ہیں سب مسالے.
اچھا پھر کباب تھے یہ کس طرح بنائے ہیں کہ بس قیمہ لیا اس میں سب مسالے ڈال دیے, اس کے بعد پانی ابالا اس کے اندر ڈال دیے, اس کے بعد نکال لیے اور اس کو تل لیے. تو یہ تم لوگوں کو کھانا پکانا نہیں آتا, اس لیے پتہ نہیں کہ کباب اس طرح نہیں بنتے. انہوں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے کباب بنانے کا؟ تو کوئی معین بات نہیں کرتے. شکر ہے تم نے معین کر دی 11, لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ ان بیچاری کو کھانا پکانا نہیں آتا, ان کے خامند نے کھانا پکایا ہوا تھا. اس لیے تم ایک تو یہ ہے کہ وہ تو کرو بشک, درمیان کی پوزیشن اچھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ کھانا پکانا آتا ہے کہ صرف توست پہ مکھن لگانا ہی آتا ہے؟ یہ تو آتا ہے نا. گھر جاؤ نا کچھ نہ کچھ سیکھو کرو, فیلڈ میں ٹریننگ ہونی چاہیے. اب مجھے کھانا پکانا تو آتا تھا فیلڈ میں, لیکن روٹی پکانی نہیں آتی تھی. ایک یہ بھی اللہ کا فضل رہا ہے میرے ساتھ تو کم از کم, کہ وہاں کرائسس ایسا تھا کہ لوگوں کو بعض دفعہ ناشتے میں بھی چاول کھانے پڑتے تھے, لیکن میرے گھر آٹا نہیں کبھی ختم ہوا کہیں نہ کہیں سے مل جاتا تھا. تو اچھا خیر وہاں جا کے میں نے روٹی پکانی سیکھی ایک مربی صاحب سے. ہمارے عبدالرزاق بٹ صاحب ہوتے تھے, ان سے وہ قریب رہتے تھے میرے, کیونکہ جس جگہ میں رہتا تھا نا شروع میں, اس جگہ صرف میں ہی رہتا تھا اکیلا احمدی, کوئی لوکل گھانیان احمدی بھی نہیں تھا. تو صبح تو خیر توست کھا کے چلا جاتا تھا اور چائے پی کے انڈا کھا کے ناشتہ کر لیا. جب واپس آتا تھا تو 3-4 بجے اسکول سے, تو کھانا پکا ہوا تو نہیں ملتا تھا, تو اس وقت سارڈین کی ٹین یا کوئی اور چیز بھی تھوڑی سی جلدی جلدی تل لی, سبزی بھنڈی ملتی تھی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا تھا وہاں. لیکن روٹی کا مسئلہ تھا, ڈبل روٹی توست کھا کے میں تنگ آ گیا تھا. پھر میں نے مربی صاحب سے کہا مجھے روٹی پکانی سکھا دیں. پھر روٹی پکانی میں نے سیکھی تو کچھ گزارا ہوا. پھر یہ تھا کہ روٹی پکا کے 4 بجے کھانا کھا لیا, رات کا کھانا تو پھر ضرورت کوئی نہیں پڑتی تھی. رات کو پھر ایک دودھ کا گلاس پیا اور سو گئے. تو فیلڈ میں اس طرح بھی ہوتا ہے, اس لیے صرف تو اس پہ مکھن لگانا نہ سیکھو, کھانا بھی سیکھ لو پکانا. انڈا تلنا تو آتا ہوگا؟ ہاں جی بات کبھی پانی میں بھی انڈا تلا ہے؟ پانی ہاں, تیل میں تو سارے تل لیتے ہیں, کہ پانی میں انڈا تلا ہے کبھی؟ یہ بھی تجربہ کرو. بعض دفعہ تیل نہیں ملتا, مطلب ہم جب پڑھتے تھے تو جیب خرچ ایک معین ملتا تھا, اس میں شروع میں تو اچھے پیسے ہوتے تھے, تو مکھن میں انڈا تل کے کھا لیا, خود ناشتہ تیار کرتا تھا میں. پھر جب مہینے کا درمیان میں آتا تھا نا تو پیسے ختم ہو جاتے تھے. پھر بجائے ادھر ادھر سے مانگنے کے, میں نے شروع سے عادت ڈالی رکھی اپنے آپ کو کہ پیسے نہیں مانگنے, زائد جتنا جیب خرچ ملتا ہے اتنے میں گزارا کرنا ہے. تو پھر پانی ابال کے نا فرائنگ پین میں تھوڑا سا اس کے اندر انڈا میں نے نہیں چھوڑا کبھی, تو انڈا ڈال کے تل لو, بالکل تلا جاتا ہے پانی میں. تو جو انڈے کا کولیسٹرول ہے وہی ہوتا ہے, باقی کولیسٹرول فری انڈا آ جاتا ہے. کس کس کو کھانا پکانا آتا ہے؟ لنگر خانے میں ڈیوٹیاں دیتے رہے وہ, آلو گوشت پکانا نہیں سیکھا؟ میں نے تو کھانا پکانا لنگر خانے کی ڈیوٹیاں دے کے جلسوں پہ سیکھا ہے اکثر. اس دفعہ کس کس کی لنگر میں ڈیوٹی تھی؟ کھانا پکوانے پہ, روٹی پکوانے پہ, دونوں پر؟ پیڑے بنانے تو آ گئے ہوں گے. تو سالن بنانا نہیں آیا؟ سالن بھی دیکھا تھا اور خود بھی بنایا. کتنا آلو بھرتے ہیں, کتنا گوشت ہوتا ہے ایک دیگ میں؟ زیادہ میں نے دیکھا جو پیاز بہت ڈالتے ہیں اس میں جو آلو گوشت کا بنتا تھا. باقی سب مسالے ہوتے ہیں. مسالے اور پھر اس
उसके बाद गोश्त और आलू। चलो शुक्र है तुम तो मर्द हो, सब मसाले कह लो गुजारा हो जाएगा, और जब औरत कहती है ना सब मसाले, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब फिर खामद को खाना पकाना पड़ता है। चलो फिर अल्लाह हाफिज़।